سر میرا ایک میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. نہ اپنے بھائی کو ہاتھ سے تکلیف دو نہ زبان سے. اب ہمارے یہاں پر ملک میں قانون بنا ہوا ہے, ایک ضابطہ ہے, تو یہ ہے کہ بلاج پر بھی اللہ تعالیٰ انتہا کی رحمت فرمائے. وہ بھی ایک اچھا انسان تھا, اس کی بھی بڑی تعریف سنی, تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو, اس کے گھر والوں کو, سب کو ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ ان پر بھی رحمت فرمائے. بس یہ معاملہ جو ہے نا, میں تو چاہتا ہوں اسی بیک سائڈ پہ رہتا ہوں, یہ بھی ان کا خاندان بھی یہاں پر ہم رہتے ہیں, کوئی کسی کو کوئی یہاں پر علاقے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان سے. یعنی وہ نے تو کہا کہ دنیا جہان کا گندا آدمی تھا. دیکھیں بات جب ایک ہوا چلتی ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں بلاج بھائی کے ساتھ بھی تو یہ رہتے تھے نا, بلاج بھائی کے ساتھ رہتے تھے, آخر ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا, پیار تھا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا واللہ آپس میں یہ معاملات ہوئے نہیں ہوئے, لیکن اس بندے کے کبھی کوئی کمنٹس بھی تو نہیں نہ آئے, کبھی کوئی اس کا انٹرویو بھی تو نہیں نہ ہوا کہ اس نے کیا کہا. اس کو بھی تو موقع دینا چاہیے تھا نا. یہ کیا سارے انٹرویو پہلے دے دیے, لیکن جب اس کو گرفتار کر کے لے کے جائے گا اس کے بعد انٹرویو نہیں ہوگا. اس کے بعد تو نہیں نہ آیا. اس کے بعد اس کے کمنٹس آنے چاہیے تھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, یہ ایسا پایا گیا تو پھر تو یہ نا کہ جو ایسا پایا گیا پھر تو یہ تھا نا کہ کیوں اداس پھرتا ہے گرمیوں کی شاموں میں, ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں. تو بات پتہ کیا, جب اس کا کوئی ایسا انٹرویو آیا ہی نہیں, اس کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ سامنے آیا ہی نہیں, اس کا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں, تو پھر میرے خیال سے کوئی قانونی جو طریقہ چل رہا تھا اس کو چلنا چاہیے تھا. تو باقی اللہ تعالیٰ ان دشمنی سے سب کو محفوظ رکھے. گھر آپ بتا رہے ہیں آپ قریب ہی آئے ہیں, ہم پیچھے بیک سائڈ پر رہتے ہیں, ان کے لیے تو بڑے مشکل معاملات رہے ہوں گے پچھلے 6 7 8 ماہ. ہمارا آنا جانا نہیں ہے نہ کوئی یعنی ہیلو ہے. بس یہ کہ یہ احسن جو ہے نا, جب گرفتار ہونے سے پہلے کوئی سال پہلے لگا لیں, یہ پیچھے قریب ہے مسجد, جامعہ مسجد برف خانے والی, میں اکثر وہاں پر جمعہ وہاں پر ادا کرتا تھا, یہ بھی بھائی بھی وہاں پر جمعے کے لیے آیا کرتا تھا, تو وہیں پر مسجد میں کوئی جمعے کے ٹائم کوئی سلام دعا ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ لیکن انسانیت ہے, ظلم یہ ہمارا قانون اگر صحیح چلے نا تو یہ ظلم بند ہونا چاہیے. دیکھیں بلاج کے بڑوں کو اگر قانونی عدالتوں سے انصاف ملا ہوتا شاید آج یہ نوبت نہ آتی. جو مین مسئلے مسائل ہیں, جو اس ملک کا لا ہی ٹھیک نہیں ہے, جو قانونی ٹھیک نہیں ہے, ایک شریعت نے ایک سزا رکھی ہے کہ جو وارثین ہیں یا تو اس سے عدیت اپنا لے لیں یا ویسے معاف کر دیں یا قصاص لیں. یہ گورنمنٹ لے کر دے گی, جب گورنمنٹ یہ کر نہیں سکتی تو اتنا پاورفل آدمی بلاج جیسا یعنی اس کی فیملی جب وہ نہیں ان عدالتوں سے انصاف لے سکے تو یہ بیچارے ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ان کے سامنے. تو بات پتہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے سب پر, اللہ سب کے گھروں کو, سب کی ماؤں پر اللہ رحمت رکھے. اس کی ماں کو میں نے احسن کی والدہ کو روتے ہوئے دیکھا, اس کی بہن کا, عورتوں کا والدہ کا ان کا کیا قصور ہے, یہ تو ان کے لیے خامی رہ گئی نا. ایک تو وہ بھی جان سے گیا, یہ بھی جان سے گیا, وہ زندگی بھی ضائع ہو گئی, یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی, اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے, اس کی فیملی بھی محروم ہو گئی. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے, ان دشمنیوں سے بچائے. اب اس کا جو بھائی ہے دوسرا جس کو انوالو کر لیا گیا, اب اللہ کیا معاملہ ہے, اس کو بھی جانتے تھے, نام سنا ہے نا, میں نے بھی انٹرویو سنا ہے نا, آپ کا ہی میرے خیال سے شاید انٹرویو تھا یا کسی اور کا تھا. بات یہ کہ اب دیکھیں نا, ظلم سے ظلم بڑھتا جائے گا تو ظلم ہوتا جائے گا, تو اللہ کی نافرمانی ہی ہے. تو ظلم سے بچنا چاہیے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو. جو ہو گیا, جس نے جو کیا, دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی ایک سنن آپ کو بات بتاتا ہوں. جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی, ان کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہوئی, اللہ نے کہا ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کرو, آپ 70 کو کیوں قتل کریں گے؟ اگر آپ درگزر کریں تو اللہ بڑا مہربان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ درگزر چاہتے ہیں, آپ نے قسم توڑی, کفارہ دیا, آپ نے معاف کر دیا, تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا ہے. تو وہ آپ کے یعنی جو خدام غلاموں میں سے آگے اللہ نے ان لوگوں کی صحابہ کی تعریف کی ہے. بات پتہ کیا, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دشمنیوں میں وہ لوگ بھی اپنے, میں نے بلاج کا بھی ایک دفعہ بڑی دیر پہلے انٹرویو سنا تھا ٹی وی پر یا کسی کلپ پر, بڑا اچھا آدمی تھا وہ, جس طرح ہم نے کمنٹس دے رہا تھا نا, تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یار میں بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میں بھی یہ ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. اتنا پیسہ, اتنی سیکیورٹی, اتنا پروٹوکول, عام نوجوان نسل جو ہے نا ان کو اس پروٹوکول کو دیکھ کر وہ خود اس گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ خود بدماشی کی لائن پر چل پڑتے ہیں. اور جو لوگ جن کو وراثت میں ملی ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, وہ اچھی لائف چاہ رہے ہیں اپنی, اور یہ لوگ اپنی زندگی کو کھڈے لائن لگا لیتے ہیں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اور کھڈے لائن اپنے, ان کا برا حال ہی برا انجام ہوتا ہے, برے کاموں کا پھر برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ شعر سنایا تھا, دوبارہ سنا دیں. وہ بس بات یہ ہے کہ اللہ جنازہ ادا کرنے ہیں,
मैं तो बस जनाजे के लिए मैंने कहा चलो बहैसियत मुसलमान होने के, एक इंसान मुसलमान है तो जनाजा तो पढ़ना चाहिए, कोई भी मुसलमान को। मैं तो बिलाज के जनाजे में भी गया था, सही। तो अल्लाह ताला बस ये तो आपका हम ऐसा भी तो होता है गर्मियों की शामों में, तो यानी क्यों उदास गिरता है गर्मियों की शामों में, ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। बात यह है कि बाहर जगह पर ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। अल्लाह ताला सब पर रहमत रखे, अल्लाह मेहरबानियां रखे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए।